یقین سے مانگی دعاؤں کو ہی قبولیت کی منزل ملتی ہے۔ پھر ترستی آنکھوں، تڑپتے دل اور بے قرار روح کو سکون کی لذت ملتی ہے۔ جب بھی سوچا اکیلی ہوں تو اس نے یاد دلایا، غم نہ کرو اللہ ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ کو محسوس کر کے پھر سے ہمت ملتی ہے۔ جب بھی مدد کو پکارا رب کو، اس نے ہمیشہ راستہ نکالا، کبھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑا۔ دکھوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر خوشیوں کی سوغات ملتی ہے۔ مشکل راستوں پر صبر سے چل کے اور خود کو سمیٹ کے رکھنا پڑتا ہے۔ یوں ہی تو رب کی قربت اور معجزوں کی روشنی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ دعا کی قبولیت کا یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں، اور مانگیں تو قبولیت کا یقین رکھ کے مانگیں، اور جب یقین سے مانگ لیں تو پھر پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہی تو یقین ہے کہ مانگ کر اس رب پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں کہ رب راستہ نکالے گا اور وہ قبول کرے گا۔ پھر قبولیت کا شک بھی دل میں نہ رکھیں، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مشکل چیز کو بھی لمحوں میں سلجھا سکتا ہے، اور آپ کے لیے وہاں سے وسیلہ بھیج سکتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ ہوا کیسے اور کیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ اور رب بہت مہربان ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تکلیف میں تڑپتا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں کرتا، گرنے نہیں دیتا۔ اور جب آپ کو رب کی اور اس کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ وہیں اپنے رب کو پاتے ہیں۔ وہ مدد کو ضرور آتا ہے، اور آپ جتنی بھی اذیت میں ہوں آپ کو سکون دے دیتا ہے اور وہیں دے سکتا ہے۔ معجزوں کی منزل تو صبر اور یقین کی وادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ سجدوں کی لذت، نماز کی چاہت ہی تمہیں سکون پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ آزمائش کو بھی رب کی رضا سمجھ کے تسلیم کر لینے سے ہی روشنیوں کی صبح پھوٹتی ہے۔ توکل میں ڈوبی دعاؤں پر ہی کن فیکون کی مہر لگتی ہے۔ تکلیفوں کے لمحات میں بھی جب منہ سے شکر کے کلمات کہنے کی سعادت ملتی ہے، قرآن پاک پڑھ کے اس کی موجودگی کی خوشبو جو روح میں اترتی ہے، درد بھرے آنسو آنکھوں سے زاروں قطار بہتے ہوئے بھی رب کا سوچ کے مسکراہٹ جو چہرے پہ کھلتی ہے، ان سب مراحل سے گزر کے ہی تو رب کی محبت ملتی ہے۔ کہاں ڈھونڈتے ہو اسے، وہ تو تمہارے دلوں میں بستا ہے۔ محسوس تو کرو اس کی موجودگی کو جو تمہیں ہر وقت سنتا ہے، تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ کے تمہارے گمان سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ ارے یقین نہیں آ رہا تو سنو، جو تمہارا توکل ہے وہ بھی تو اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ دل میں امید کے جلتے چراغ ہی تو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی تک لائیں گے۔ صبر کر کے اس پر معاملات چھوڑو تو صحیح، معجزے وہی تو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر آنسو سے باخبر ہے، وہ تمہاری ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تمہارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ تمہارے غموں کے دن اب ختم ہوئے، تمہارے لیے وہ خوشیوں کا سامان کر رہا ہے۔ تکلیف میں ہو تو سجدے کرو، وہیں اس نے تمہارے لیے سکون کا انتظام کر رکھا ہے۔ کیوں مایوس ہوتے ہو کہ معجزے نہیں ہوں گے تمہارے لیے؟ ارے یقین تو رکھو، وہ تمہاری دعاؤں کو کن سے گزار کے فیکون تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے دیکھو، کیا معلوم منزل آپ کی پسند کی ہی ہو۔ آپ اپنا سب کچھ اس رب کے حوالے کر کے تو دیکھو، کیا معلوم وہیں سے آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوں۔ آپ اللہ پہ یقین مضبوط کر کے صبر کی راہوں پر ثابت قدم رہو، کیا معلوم آپ کی اس آزمائش کا اختتام
معجزے سے ہی ہونا ہو۔ وہ نہ تو امیدیں توڑتا ہے، نہ تمہارا مانگنا رد کرتا ہے۔ وہ تو ہے ہی اتنا مہربان، وہ تو بس عطا کرتا ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ وہ آپ کی امید کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ ہمارا کام تو بس دعا مانگنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ آزمائش سے نہیں گزرو گے تو اس کی قربت کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ آزمائش کے بعد وہ سکون، وہ خوشی کے لمحات کیسے محسوس کر پاؤ گے؟ وہ آزمائش پر صبر کرنے کے انعام میں معجزے کا ہونا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ارے تھوڑی ہمت اور رکھو، پھر اس امتحان کے نتائج میں اپنی دعاؤں پر کن کے نظارے دیکھ پاؤ گے۔ جب آزمائش کے وقت ہارنے لگو اور تھک کر گرنے لگو تو ایک دفعہ ان آیات کو یاد کر کے دہرا لینا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت یعنی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا یا تکلیف دیتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔